سیاست میں تلخی بڑھ رہی ہے اور ریاست کا بحران شدید ہو رہا ہے۔ بظاہر تو یہ لڑائی جو ہے وہ ایک حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ہے۔ حکومت میں اتفاق سے ملک کی کم و بیش ساری پارلیمانی پارٹیاں ہیں، جن جماعتوں کی پارلیمنٹ کے اندر نمائندگی ہے سوائے ایک جماعت اسلامی کے، وہ ساری کی ساری حکومت میں ہیں، اور ان کے مقابلے میں ایک جماعت ہے وہ تحریک انصاف ہے، جس کا کوئی اتحادی جو ہے سوائے کاف لیگ کے نہیں ہے، اور کاف لیگ پنجاب میں اس وقت حکمران بھی ہے اتحادی ہونے کی وجہ سے۔ اس تلخی کے پس منظر جو بھی ہو، اس کے وجوہات اور اسباب کچھ بھی ہوں، لیکن اس تلخی سے ہماری جمہوریت بھی خطرے میں پڑتی جا رہی ہے اور ریاست جو ہے وہ بھی کمزور سے کمزور تر ہو رہی ہے۔ حالت یہ ہو گئی ہے کہ اب اس تلخی نے، اس محاذ آرائی نے، تصادم کی اس پالیسی نے قومی اداروں کو لپیٹ میں لے لیا ہے، اور ایک دوسرے کو قومی اداروں کا محب ثابت کرنے کے لیے، قومی اداروں کا وفادار ثابت کرنے کے لیے، ہمدرد ثابت کرنے کے لیے الزام تراشی ہو رہی ہے، ایک دوسرے پر جو ہے پتھر پھینکے جا رہے ہیں، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ میں محب وطن ہوں اور میرا مخالف وہ انتہائی باغی ہے، ریاست کا انتہائی غیر وفادار ہے، اور وہ اداروں کی تباہی چاہتا ہے، ریاست کی تباہی چاہتا ہے، جبکہ میں ریاست کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور اس میں کمی کسی طرف سے نہیں ہو رہی، دونوں طرف سے حکومت بھی پورا زور لگا رہی ہے اور اپوزیشن بھی، یعنی تحریک انصاف بھی کر رہی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ دو نتیجے نکل سکتے ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے جو نظر آ رہا ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ تلخی، یہ محاذ آرائی، یہ تصادم جمہوریت کو اپنی لپیٹ میں لے گا۔ جمہوریت جو کچھ موجود ہے اس کی بساط لپیٹی جا سکتی ہے۔ آج یہ بات جو ہے کسی کو ہضم نہیں ہوگی، کوئی یہ سوچ نہیں سکتا کہ کیا اس ملک میں جمہوریت کی بساط ایک بار پھر لپیٹی جا سکتی ہے۔ کوئی 12 اکتوبر، کوئی 5 جولائی، کوئی 27 اکتوبر دوبارہ ہو سکتا ہے، کوئی نہیں سوچے گا، لیکن ایسا ممکن ہو سکتا ہے جب سیاستدان اپنے گندے کپڑے بیچ بازار کے دھوئیں گے، ایک دوسرے کو ملیامیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، ملک کے اندر ایک ڈیڈ لاک کی کیفیت ہوگی، ملک جس کی قیمت ادا کر رہا ہوگا، ملک کی اکانومی قیمت ادا کر رہی ہوگی، سیاسی استحکام خطرے میں ہوگا، بے یقینی بڑھے گی، تو اس کے نتیجے میں کیا سب لوگ تماشا دیکھیں گے، سب تماشائی ہوں گے، یا کوئی اس پر سوچے گا کہ بس کافی ہو چکی، اب اس سے آگے نہیں، اس سے زیادہ نہیں؟ اور ایسی صورت میں ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ انجام کیا ہوا کرتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ صرف جمہوریت خطرے میں نہیں ہے، ہماری میڈیا کی جو آزادی ہے وہ بھی مخدوش صورتحال ہے اس کی۔ میڈیا سب سے پہلے لپیٹ میں آتا ہے جب بھی جمہوریت ریل ہوتی ہے، جب بھی کوئی غیر جمہوری نظام مسلط ہوتا ہے، تو سب سے پہلے اس کی جو کیجویلٹی ہوتی ہے وہ میڈیا کی ہوتی ہے، میڈیا پر پابندی لگتی ہے، کیونکہ میڈیا ہی وہ ایک آرگن ہے جو عوام کے جذبات اور احساسات کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے، جذبات اور احساسات کو اجاگر کر رہا ہوتا ہے، اور وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ درست نہیں ہو رہا، تو اس لیے اس کا کلا کما، اس کا گلا گھونٹا جاتا ہے۔ حل اس کا کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ عمران خان صاحب، شہباز شریف صاحب، مولانا فضل الرحمان، جناب آصف زرداری، بلاول بھٹو اور جتنے اسٹیک ہولڈر ہیں اس وقت حکومت میں، وہ اپنی انا کے بت کو توڑیں، اپنی انا کے خول سے نکلیں اور ایک بامقصد مذاکرات کی طرف آئیں، اور اپنی اپنی سطح پر تمام ادارے، کا وہ فوج ہو، وہ عدلیہ ہو، اور ادارے جو ہیں ریاست کے، وہ فیسیلیٹیٹر کا، سہولت کار کا کردار ادا کریں۔
طے یہ ہونا چاہیے کہ آئندہ یہ ملک کس طرح سے چلایا جائے گا۔ اس طرح سے یہ ملک نہیں چلایا جا سکتا جس طرح سے ہمارے سیاستدان، ہماری رولنگ ایلیٹ، ہماری حکمران اشرافیہ اس کو چلانے کی کوشش کر رہی ہے کہ جمہوریت ہوتی ہے، جمہوری نظام ہوتا ہے، تو اس میں بھی عوام کا کوئی بھلا نہیں ہوتا، اور اگر جمہوریت کی بساط لپیٹی جاتی ہے تو تب بھی عوام کا بھلا نہیں ہوتا، بلکہ عوام کی مصیبتوں میں، مشکلات میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ اس وقت سب سے بھاری ذمہ داری جو عائد ہوتی ہے وہ حکمران طبقے پر عائد ہوتی ہے۔ ان کو اقتدار جس انداز میں ملا، جس طرح سے انہوں نے اقتدار کے لیے کمپرومائزز کیے، جس طریقے سے انہوں نے بے اصولی روا رکھی، اپنے نیریٹو کو، اپنے بیانیے کو، اپنے اصول اور مقاصد کو، اپنا جو موقف تھا اس کی قربانی دی اقتدار حاصل کرنے کے لیے۔ یعنی صرف ایک مثال دی جا سکتی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم اقتدار میں آتے ہی کچھ اصلاحات کریں گے اور ملک میں الیکشن کرا دیں گے زیادہ سے زیادہ 60 دن میں، لیکن وہ اب 4 مہینے گزر چکے ہیں، اب وہ کہتے ہیں جی ہم تو 1 سال مزید اقتدار میں رہیں گے۔ کیسے رہیں گے اس سوال کا جواب ان کے پاس بھی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جواباً عمران خان صاحب کو، تحریک انصاف کو بھی اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا، عمران خان کو نااہل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تحریک انصاف پر پابندی لگانے کی کوشش کی جاتی ہے جس کے آثار نظر آ رہے ہیں، تو اس سے حکمران اتحاد کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حکمران اتحاد کی یہ غلط فہمی ہے کہ وہ بینیفیشری ہوں گے عمران خان کی پارٹی کی تحلیل کے یا عمران خان کی نااہلی کے۔ بینیفیشری کوئی اور ہوگا۔ یہ اس لیے کہ طاقت کا جو خلا پیدا ہوگا اس کو ایک ایسا اتحاد پر نہیں کر سکتا جس نے 3.5-4 مہینے میں اپنی ساکھ تباہ کر دی ہے، جس نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس کے پاس کوئی معاشی منصوبہ نہیں ہے اس ملک کی ترقی کا، ملک کے استحکام کا، جس نے یہ ثابت کیا ہے کہ سیاسی استحکام لانا اس کے بس میں نہیں ہے، جس نے پنجاب کے الیکشن میں اپنی معذوری، بے بسی، مجبوری ظاہر کر دی ہے کہ اسے عوام کا اعتماد حاصل نہیں ہے۔ جو 4 سیٹیں جیتی گئی ہیں ان میں سے 2 تو ابھی بھی متنازع ہیں، باقی 2 جو ہیں وہ الیکٹیبلز نے جیتی ہیں، ان کے اپنے کسی کارکن نے کوئی سیٹ نہیں جیتی، جبکہ عمران خان کے کارکنوں نے، عمران خان کے نامزد نمائندوں نے سیٹیں جیتی ہیں، اور 2 سیٹیں جو لوٹوں کے پاس نہیں تھی، ٹکٹ لوٹوں کے پاس نہیں تھے، تحریک انصاف تھے، مسلم لیگ نون کے اپنے لوگ تھے، انہوں نے شکست کھائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب جو ملک کا 60% آبادی کا سب سے بڑا صوبہ ہے، وہاں بھی موجودہ حکمران اتحاد کی سیاسی ساکھ نہیں ہے۔ تو سیاسی ساکھ سے محروم گروہ اقتدار پر اگر قابض بھی ہو تو وہ ملک اور قوم کے مسائل حل نہیں کر سکتا، سیاسی استحکام نہیں لا سکتا، اور سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام بھی ممکن نہیں ہے، معاشی ترقی بھی ممکن نہیں ہے۔ 22 کروڑ آبادی کا نیوکلیر پاکستان بیساکھیوں کے ذریعے نہیں چل سکتا، وہ ایک مضبوط منتخب جمہوری حکومت کے ذریعے چلایا جا سکتا ہے، اور وہ اس وقت ملک میں نظر نہیں آتی۔ یہ بات جب تک جتنی جلدی سمجھ لی جائے گی، ان سیاسی جماعتوں کا بھی فائدہ ہے، سیاستدانوں کا بھی فائدہ ہے، حکمران اشرافیہ کے بھی فائدہ ہے، سب سے زیادہ ملک کا بھی فائدہ ہے۔ مجھے نظر یوں آ رہا ہے کہ یہ تلخی بالآخر جمہوریت کی بساط لپیٹنے کا باعث بن سکتی ہے۔ یہ تصادم جو ہے جمہوریت کے لیے انتہائی خطرے کا باعث ہے، جس سے نمٹنا ہمارے سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے۔